گل پلازا کراچی، ایک آگ، سینکڑوں سوالات، حکومتی ناکامی اور تاجروں کی بربادی کی ایک تلخ حقیقت۔ یہ صرف ایک آگ نہیں تھی بلکہ سینکڑوں گھروں کے چولہوں کا بجھ جانا تھا۔ یہ درجنوں خاندانوں کی زندگی بھر کی کمائی کا راکھ بن جانا تھا، اور یہ ایک بار پھر کراچی میں ریاستی ناکامی کی واضح تصویر تھی۔ کراچی کے دل میں جناح روڈ پر واقع گل پلازا، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے، یہ پلازا صرف ایک عمارت نہیں تھا، سینکڑوں تاجروں کا ذریعہ روزگار تھا۔ آگ نے سب تباہ کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی رات 10 بجے کے قریب، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ کا 10 بجے کے قریب 10 ساڑھے 10 کے قریب آگ لگی، جس کی اطلاع دی گئی، مگر فائر بریگیڈ جو تھی اس نے آنے میں تھوڑی دیر کی۔ اور لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ کیا ایک آگ لگ جانا کسی بھی وجہ سے، یہ کیا سالوں کی غفلت کا نتیجہ ہے، یا فائر بریگیڈ جب پہنچی؟ مگر سوال یہ کہ کتنی دیر بعد؟ کیا ان کے پاس جدید آلات تھے؟ کیا پانی کا دباؤ کافی تھا؟ جب تک آگ پر قابو پایا گیا تب تک عمارت منہدم ہو چکی تھی، کئی لوگ اندر پھنسے رہ گئے۔ پاکستان میں فائر سیفٹی قوانین موجود ہیں، لیکن صرف فائلوں میں۔ کچھ سوالات جو ہر کسی کے ذہن میں اس وقت پنپ رہے ہیں کہ فائر الارم کہاں تھے، سسٹم کیوں نہیں تھا، فائر فائٹنگ سسٹم کیوں نہیں تھا، ایمرجنسی ایگزٹ کیوں بند تھے، NOC کس نے جاری کی؟ یہ صرف گل پلازا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے کراچی کا المیہ ہے۔ سینکڑوں دکانیں جل گئیں، کروڑوں اربوں روپے کا مال راکھ بن گیا، کسی کی بیٹی کا جہیز تھا، کسی کے بچوں کی فیس تھی، اور کسی کی پوری زندگی کی کمائی، سب ختم۔ اب سوال یہ ہے، کیا حکومت تاجروں کے نقصان کی ذمہ داری لے گی، بہت خطرناک یا پہلے کی طرح حادثات کے بعد بیانات آئیں گے، تحقیقات کا اعلان ہوگا، کمیٹیاں بنائی جائیں گی؟ لیکن کیا اس سے پہلے کوئی چیکنگ ہوئی تھی؟ کیا کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ عمارت محفوظ ہے یا نہیں، یا کسی نے اس کو چیک کیا تھا؟ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سوتے رہے۔ کیا آگ لگنا صرف شارٹ سرکٹ کے ذمہ دار ہے؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کر رہا تھا؟ فائر ڈپارٹمنٹ کہاں تھا؟ یا وہ نظام جو ہر سانے کے بعد جاگتا ہے، وہ کہاں تھا؟ گل پلازا جل گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سانحہ ہمیں جگائے گا، یا یہ بھی فائلوں میں دفن ہو جائے گا؟ اگر آج بھی احتساب نہ ہوا تو کل کسی اور پلازا کا نام ہوگا، اور کہانی وہی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سانحہ صرف خبروں تک محدود نہ رہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، سوال اٹھائیں، کیونکہ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکتا ہوں۔ گل پلازا کراچی میں آگ لگنے کے بعد ہر بندے کی اپنی ایک رائے تھی، ہر بندے کا ایک اپنا سوچنے کا زاویہ تھا۔ کچھ چیزیں جو آج بھی 1947 سے پاکستان بنا آج تک کراچی جیسا بڑا شہر، جو دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے ہر لحاظ سے، جو پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، وہ شہر بنیادی سہولیات سے ناواقف ہے، ملی ہی نہیں آج تک اسے۔ آج یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگ سوالیہ نشان ہے، آج بھی عوام سوالات کر رہے ہیں۔ یہ سانحہ ایک بار پھر اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ کراچی میں بیشتر کمرشل عمارتیں بلڈنگ کوڈ اور فائر سیفٹی قوانین پر پورا نہیں اترتی۔ سوال یہ ہے کہ ایسی عمارتوں کو NOC کیسے جاری کیا جاتا ہے، اور حادثے کے بعد ہی کیوں اقدامات کیے جاتے ہیں۔ گل پلازا میں موجودہ سینکڑوں دکانیں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئیں، دکانداروں کا برا حال،
दुकानदारों के मुताबिक करोड़ों रुपए का सामान, सरमाया, सालों की मेहनत लम्हों में तबाह हो गई। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो अब मुकम्मल तौर पर बेरोज़गार जो हो चुके हैं, इनके पास कोई मुतबादिल माश मौजूद नहीं है। गुल प्लाज़ा की आतिशज़दगी महज एक हादसा नहीं बल्कि एक इज्तिमाई नाकामी है। अगर बर वक्त हिफाजती इक़दामात, सख्त निगरानी और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत, मुतल्लिका इदारे और बिल्डिंग मालिकान इस सानहे से सबक सीखें ताकि मुस्तक़बिल में कीमती जानों को ऐसे नुकसानात से बचाया जा सके। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आपको नजर नहीं आ रहा, आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान बनने के बाद से तारीख कर दिया गया।